اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین اللهم فقهنا فی الدین وعلمنا التأویل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ خطبات مودودی حقیقت ایمان پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ایمان کی حقیقت، ایمان کی باریکیاں، ایمان کا مطلب، مسلمان ہونے کی پہچان، کلمہ طیبہ کا مطلب، حقیقی مطلب سمجھنے کے بعد ہم نے نماز کی اہمیت جانی، نماز کا مقصد جانا، نماز کے مطلب جانے، اور اب ہم چلتے ہیں صوم کی طرف، یعنی کہ روزہ۔ آج کا خطبہ ہے روزے سے متعلق، تو چلتے ہیں آج کے خطبے کی طرف۔ روزہ، برادران اسلام، دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے روزہ ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام، روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہیں۔ غور کیجیے، اگر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی کہ بندہ پیدا ہوا ہے، اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اسی لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے ابھی ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے، اور جس طرف اللہ کا غضب ہو، اس کی ناراضگی ہو، اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آنکھ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے، اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا ہو۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں، کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں کا منشا پورا ہو گیا۔ یہ بات بھی اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے دن میں 5 وقت رکوع و سجدہ کر لیا، رمضان میں 30 دن تک صبح شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی، مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں ایک مرتبہ حج کر دیا، تو اللہ کا جو حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد تم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہو کرتے پھرو۔ بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس کو قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کے سوا دوسرے جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزے کی حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹکھا جاتا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، سخت بھوک کی حالت میں جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے؟ کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔
کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا اور سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اسی دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور پینے کے ارادے پہ قائم رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں، اور اگر وہ اس آزمائش پہ پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک مہینے تک روزانہ بار بار 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پہ قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کے بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ سورہ بقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے۔ نماز کی مدت کا ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھی میں صرف ایک وقت آتا ہے۔ حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے مگر اس کا موقع عمر بھر میں ایک دفعہ آتا ہے، وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک شب و روز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی مشق کراتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں کام نہیں کر سکتے، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرو، پھر کھانا کھا کر آرام لو، پھر تراویح کی دوڑو۔ اس طرح ہر سال کامل مہینے بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس ایک مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جائے۔ اس قسم کی تربیت کے لیے ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوتا۔ فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو الگ الگ قواعد نہیں کرائی جاتی بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ قواعد کرتی ہے۔ سب کو ایک وقت کے بغل کی آواز پر اٹھنا اور بغل کی آواز پہ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بھی ہوں، یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی وہ دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کرتے۔ اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں۔ اس حکم کی انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا۔ جس طرح ایک عدد کو لاکھ سے ضرب دو تو لاکھ کا زبردست عدد بن جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص کے روزے رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ پوری قوم گویا تقویٰ کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اسی کی طرح روزے دار ہیں اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں خود بخود خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے، اور اگر کہیں اعلانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے۔ نیکی اور تقویٰ کا عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنا موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہر طرف
راتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں۔ یہاں پہ رک کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ان اے وے کہ واقعی رمضان میں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا ماحول ہے، ایک فوج کا سا احساس، وہ عام دنوں میں ہم اکیلے کتنے بھی روزے رکھ لیں وہ احساس ہم فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ رمضان میں میں تو وہی پہنچ گئی تھی ابھی رمضان کا پڑھتے پڑھتے کہ وہ الگ ایک ماحول ہو جاتا ہے، صبح کا اٹھنا اور سب سب کچھ بدل جاتا ہے، جیسے سما ہی بدل گیا ہو پورا، ٹائم سے نمازیں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایک سچ میں جیسے جو انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ ہاں جیسے کھیت بھر جاتے ہیں نا، لہلا رہا ہوتا ہے فصل سے بھرے ہوئے، پھر ایسے ہی فیل ہونے لگتا ہے۔ وہی نا، ہر کوئی اگزامپل بہت کوشش اچھی کرتا ہے کہ وہ چھوٹی ہی صحیح اگر وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو میں نیکی کر لوں، وہ ایک الگ وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھلے چھوٹی ہی صحیح لیکن میں نیکی کر لوں۔ وہ چیز عام دنوں میں اس حد تک نہیں ہوتی اور دکھتی بھی نہیں ہے، ہر کوئی مگن ہوتا ہے دنیا میں۔ ہم تو مطلب جو روز کے دنوں میں ہم نہیں فالو کر پاتے، جیسے ہمارے نماز کی ٹائمنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہمیشہ ہی کہا گیا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، وہ زیادہ افضل ہے، لیکن یہ ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے۔ کوئی نہ کوئی نماز ایسی ہو جاتی جو وقت کے بعد پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نا اتنے سے اتنا اسٹریچ ہے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ لیکن رمضان میں ایسا ہوتا ہے، رمضان میں سب ایک دم جیسے ہی اذان ہوئی کھڑے ہو گئے، تو وہ ایک پورے، مجھے تو لگتا ہے سارے ایک ہی جماعت میں جیسے کھڑے ہوں، وہ والی فیلنگ بھی لگتی ہے اس ٹائم پہ۔ اور ہر ٹائم نماز اور اس کا قرآن اور اللہ ہاں، اور نیکی، یہی دماغ میں سب کے چل رہا ہوتا ہے، سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہاں روزے میں ہاں سوچتی تھی کہ میری عبادت بہت کم ہوئی، میں کر نہیں پائی، اور میں عام دنوں میں کر پاؤں گی، لیکن رمضان والی عبادت عام دنوں میں ہو ہی نہیں پاتی ہے، آپ کتنی کوشش کر لو۔ یہ قرآن صحیح بات، مہینے مکمل ہو جاتا ہے اور پورے سال میں نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا ہے اس یقینا۔ دوران نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ہم کوئی ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دعائیں یاد کرنی ہے یا یہ یاد کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، وہ بھی کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے اگر ہاں، ہم کوئی کہ ایسا بندہ ٹارگٹ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور لوگ سوچتے ہاں، ہیں نا بھوکے پیاسے ہو تو کام کم ہوگا، کام بھی زیادہ ہوتا ہے، سب یاد کچھ کرنے کی ہوتا ہے۔ طاقت بھی بڑھ ہاں، جاتی ہے۔ یہ دیکھیں سب سب چیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمارے فرد نہیں روزہ رکھے تو اس کا کھانا دوپہر میں بن رہا ہوتا ہے، تو ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اسٹرکٹلی ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو کہا جاتا ہے کہ شیطان کو چینڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ واقعی ہوتا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ نہیں، کھڑے اللہ ہو نے بھی جاتے کہا ہیں۔ ہے نا کہ میں آسانی کر دیتا ہوں، تو یہ آسانی یہاں پہ دکھتی ہے کہ سب جی، کام ہو رہے تھے، سب آفس بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہی آفس ہو رہا ہوتا ہے، کچھ الگ تو نہیں ہوتا۔ آفس میں تو وہ لوگ ہمیں تو نہیں رعایت دے دیتے، اگر بھائی مسلم کنٹریز میں دے ہوں دیتے ہو، یہاں تو رعایت نہیں ملتی نا، کہ ہوں، بھائی ایک دن کی تو انسان دے دے، پورے مہینے کہاں تک دے۔ ہم سب اور ہو رہے ہوتے ہیں، شام کی تیاری بھی ہو رہی تھی، اور دیکھیں ایک غذا اور جڑ جاتی ہے افطار کی، ایک کام بڑھ جاتا ہے، کام وہ بڑھ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہوا ہے۔ پھر شہری میں بھی صبح جلدی اٹھ رہے ہوتے ہیں، تہجد ہو رہی ہوتی ہے، تہجد پراپر ہو رہی ہوتی ہے، ہاں، پراپر تہجد ہو رہی ہوتی ہے، میں پراپر سارا روز کا پڑھنا ہوتا ہے تہجد، جو ہمیں مشکل سے مل پاتی ہے۔ تو فجر نہیں ہو رہی ہوتی تو ہوں، تہجد تو رمضان کے بعد تو ہوتی ہی نہیں، کبھی ہوگی تو ہوگی۔ رمضان والی عبادت ہم ڈھونڈتے رہ جاتے پورے سال، ہمیں تو نہیں ملی، باقی بھائی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ ہیں لوگ، وہ تو ہیں، خیر کبھی نہیں، ہم اپنی ہی بات کر سکتے ہیں ہاں، یہاں پر۔ ہم صحیح بات آرڈینری لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے، میں تو کرتی ہوں، ہماری طرح ہے سارے ایسے ہی۔ ہاں صحیح بات definitely۔ ہے کہ ہم پہ شیطان بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے۔ ہم رمضان میں تو ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن عام دنوں میں اگر ہم نے رمضان کے بعد کچھ ٹائم پڑھ بھی لی نا تو ہم لوگ تھوڑے پھر سستی کی طرف چلے آتے ہیں، اور فجر میں اٹھ کے فجر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اور تھوڑا یہی سا پہلے دیکھو، اٹھ کے یہی تہجد نیندیں بھی پڑھ۔ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، یہی نیندیں پوری ہوتی ہیں، سونے کا وہی شیڈیول ہے، کوئی 10 بجے نہیں سو جاتا ہے، سوتے بندہ اپنے ہی ٹائم پہ، لیکن اٹھتا ہے 3 بجے، اٹھ کے پھر نماز پڑھ کے سوتا ہے، دیکھو پھر تراویح اٹھتا بھی ہے، پھر آفس ہاں، جاتا ہے۔ ایک نماز تراویح بھی کا بھی اضافہ ہو تراویح جاتا بھی پڑھتا ہے، الحمدللہ، یہ ہے۔ سب ہاں، اللہ آسان کر دیتا ہے۔
اور اس ٹائم پہ بھی واقعی میں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, 12 بج جاتے ہیں کبھی کبھی سوتے ہیں, اور وہی 3 ہاں بجے اٹھ جاتے ہیں. 3 بجے اٹھنا ہوتا ہے, آنکھ اب اور میری آج تو 12 بجے سوئے تو 6 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہیں کھلتی. سب سے ہے نا. پہلے اللہ دماغ تعالیٰ پہ یہ ہوتا ہے رات نے دیر سوئے, جو اللہ تعالیٰ لیکن ہمیں نیند ٹریننگ رمضان میں دے رہا ہوتا ہے نا, اللہ پاک اسی ٹریننگ کے تحت ہمیں آگے بھی چلنے کی کہتے ہیں نا قوت اور طاقت دے, ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس ٹریننگ کو کنٹینیو کر پائیں. اور ہاں, بس یہی دعا کر سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. دعا چلیں کر سکتے ہیں, کوشش. آگے چلتے ہیں. ہم رمضان میں پہنچ جاتے ہیں, یہ پڑھتے پڑھتے رمضان میں پہنچ گئے. چلیں آگے چلتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں, اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے, مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں. رمضان چونکہ خیر اور اصلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے, اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں, اسی لیے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے. جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کرو گے, جس قدر زیادہ برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ گے, اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے 11 مہینوں میں باقی رکھو گے, اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا, اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی انتہا نہیں ہے. تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے. یعنی کہ جو ڈسکشن ہم ابھی کر رہے تھے اس کا جواب ہمیں یہاں پہ دے دیا گیا اتفاق سے, کہ تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں ٹریننگ دی تھی, ہم بھول جاتے ہیں, ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا ہی پھلے گا پھولے گا. وہ ٹریننگ اتنی ہی پھلے گی پھولے گی جتنا ہماری کوشش ہوگی. جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے 11 مہینوں میں باقی رکھو گے, اتنا فائدہ اٹھائیں گے. روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر آپ واپس میں وہیں سے آ جاتے ہاں ہیں. ہم جی, لوگ سوچتے ہیں بس ابھی 1 مہینے کی قید تھی, نکل گئے باہر اس سے, اب ایسا پھر لگتا 11 ہے مہینے ہاں ویسے ہی. ہمیں ہی کسی نے چین اپ کر دیا تھا, اور پھر ہم ہی بس ایسا ہوتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے ایک طریقے سے ہم چین اپ ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جیسے ایک حد میں آ جاتے ہیں ایسا. باؤنڈری. روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر آپ میں سے ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اثرات آج کہاں ہیں؟ ہم روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, مگر یہ نتیجے تو تم بیان کرتے ہو ظاہر نہیں ہوتے. اس کی وجہ تو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد آپ ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے, جو پورے نظام کی بندھی ہوئی صورت ہی میں ظاہر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات کے متعلق آپ کا نقطہ نظر بدل گیا ہے. اب آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور پینے کا نام عبادت ہے, اور جب یہ کام آپ نے کر لیا تو عبادت پوری ہو گئی. اسی طرح دوسری عبادتوں کی بھی محض ظاہر شکل کو آپ عبادت سمجھتے ہیں, اور عبادت کی اصلی روح جو آپ کے ہر عمل میں ہونی چاہیے, اس سے عام طور پر آپ کے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں. اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھاتی, کیونکہ اسلام میں تو نیت, فہم اور سمجھ بوجھ پر سب کچھ منحصر ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کی پوری تشریح کروں گا. روزے کا اصل مقصد, دوسرا ٹاپک جو ہمیں روزے کا مقصد بتائے گا. تو چلتے ہیں برادران اسلام. ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں 2 چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں. ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے, اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. مثلا کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے, کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے. اسی مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں, منہ میں لے جاتی ہیں, دانتوں سے چباتے ہیں, حلق کے نیچے لے جاتے ہیں. چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا, اسی لیے آپ نے اسے اختیار کیا. لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے, نہ کہ کھانے کے فعل کی یہ صورت. اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق کھانے کی اصل مقصد کو نہیں سمجھتا, اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فعل خوردن
کہ ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر طے کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پہ رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنی نادانی سے سمجھ لیا ہے کہ کھانے کا فعل جتنا ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے، یہ سمجھ لیا کہ کھانے فعل جتنا ارکان سے مرکب ہے بس کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے میدے میں کیوں رکھوں، اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں۔ یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا، پھر اس کی پیروی کی، اس کی سزا بھی تو آخر اسی کو بھگتنی چاہیے۔ اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھانے کی ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر محض ان ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ انہیں ادا کرنے سے بس طلسماتی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو۔ خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا۔ اس کو تو توڑو گے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے۔ یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج آپ کی عبادت کیوں بے اثر ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے بارہا بیان کر چکا ہوں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے نماز، روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے، اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی۔ آپ کی مثال اسی شخص کی سی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا، منہ میں رکھنا، چبانا اور حلق سے نیچے اتار دینا، بس انہی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے، خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہوں یا روٹی کھا کر فوراً طے کر دی۔ اگر حقیقت میں آپ لوگ اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو گئے تو مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے، غیبت کس طرح کرتا ہے، بات بات پر لڑتا کیوں ہے، اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں، وہ لوگوں کا حق کیسے لیتا ہے، حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے، اور پھر یہ سب کام کر کے اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے۔ کیا اس مثال اس شخص کی سی نہیں ہے جو راکھ اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اسی کو کہتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ کو کافور ہو جاتے ہیں۔ ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری، شراب نوشی، قمار بازی تک ہوتی ہے۔ بعض ظالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے زمانے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں۔ عام مسلمان خدا کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، مگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو؟ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی کسر اٹھا رکھی جاتی ہے، نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے؟ سوچئے اور غور کیجئے اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کے مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے، بس یہی عبادت ہے، اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں۔ خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے آپ بچتے ہیں۔ اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی آپ کو روزے توڑنے میں تأمل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے۔
مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر طے کر دے۔ بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیے رمضان اور اس کے روزے کوئی طلسم تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے۔ جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کو سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے، مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا، اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پینا چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگے کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ نعوذ باللہ۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب اللہم لا تجعلنا من الغافلین، اللہ ہمیں غافلوں سے ہونے سے بچائے۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو، اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ 12-14 گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیتا۔ روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہی اللہ کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ وہ کہیں اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے اور وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا جائے گا، اس لیے اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ روزے ڈھال کی طرح ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آنکھ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے ثواب ملے گا، اور بغیر اس کے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ یہاں پہ روزے کا ٹاپک ختم ہوا۔ روزہ، اس کا مقصد، اس کا مفہوم، اس کا حقیقی جو مقصد تھا ہماری ایمان میں شمولیت کا، ہم نے وہ جانا، وہ پڑھا، اور ایک آئینہ تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے تھے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے اور رمضان کے بعد کے دنوں میں اس روٹین کو کنٹینیو کرنا کیوں ضروری ہے،
اور ہم کیا ہیں اور ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور نہیں کرتے تو کہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کریں۔ اگر آپ کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یار وہی ہے، ظاہری بات ہے کہ روزے میں ہم جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد سب اٹھا کے رکھ دیتے تاکہ کہ 11 مہینے بعد نکالیں گے واپس سے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں روز میں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری 11 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ 11 مہینے کے لیے ہوتی ہے کہ جو آپ نے پڑھا سیکھا وہ آپ کریں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ بھائی روزے میں جو ہے بندہ سب چیزوں کا احتیاط رکھتا ہے، تو جیسے لوگ عموماً غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، گالی بھی یوز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو تکیہ کلام ہو جاتا ہے، اور وہ رمضان میں چھوٹ جاتی ہے، یا کچھ نشہ جیسے سگریٹ یا تمباکو یہ سب چھوٹ جاتا ہے لگ بھگ کافی حد تک، حالانکہ روزے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر ہمیں اس کو چھوڑنے کی پریکٹس جب ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کم سے کم دماغ میں رکھ کر کے کریں گے نا تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ایک دم کچھ چیزیں نہیں چھوٹتی یا ایک دم کوئی عادتیں نہیں پڑتی، لیکن یہ 30 دن کا جو ہوتا ہے ہمارا، وہی بات ہمیں خراب کہ چلا دیتا ہے۔ ہاں، اب جیسے تمباکو کی عادت ہے، اگر آپ ایک رمضان میں آپ نے وہ عادت کم کی، اگر آپ 100% لے رہے تھے، آپ 50% پہ آئے اور آپ نے اس کو 50% کو کنٹینیو کیا، تو آپ اگلی رمضان میں مزید 25% کم کر سکتے ہو، پھر اس سے اگلی رمضان میں آپ وہ 25% بھی کم کر سکتے ہو۔ تو ہمارا بھی یہی کہ اگر ہمارا ایمان اس رمضان میں 10% پہ پہنچا ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو اگلی رمضان میں اس 10% سے آگے کی محنت کرنی ہوگی۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم 10% آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ زیرو پہ آ جاتے ہیں اور اگلی رمضان میں پھر ہمیں زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے نا کہ کسی بھی چیز کو، ایک عادت کو چھوڑنے یا ایک عادت کو پنپنے کے لیے 21 دن مسلسل کرنے پر وہ چیز یا تو چھوٹ جاتی ہے یا آپ اپنے اندر ڈیولپ کر پڑ سکتے جاتی ہے۔ ہاں۔ ہیں۔ ہاں، 21 دن کافی ہیں، اور ہم 30 ڈیز رکھتے ہیں، 29 to 30 ڈیز۔ اچھا دیکھو 30 days کا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ شکر۔ دیکھو یہ ہے نا کہ جیسے لیڈیز کا ہوتا ہے تو کم سے کم ان کے 21 اور 22 روزے تو ہو جاتے 21 سب کو ہیں۔ ملتا ہے ہر ہاں، حالت۔ کم سے کم 22 روزے ہر حالت میں مل جاتے ہیں، تو یہ دیکھو مطلب ایک لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کی نیت والی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ ہم کوئی چیز چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ارج ہے اسے چھوڑنے کی، ہماری نیڈ ہے، اور یا کوئی چیز ڈیولپ کرنے کی، یہاں پہ یہ چیز ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے نا، وہ ارج پیدا ہو جائے تو پھر شاید ہم مطلب ڈیفینیٹلی، شاید کیا ڈیفینیٹلی ہم پھر اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ارج ہے ہی نہیں۔ ہمیں صرف ایک کرنا ہے کیونکہ یہ فرض ہے، فرض سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی ارج سمجھ کے نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری نیڈ ہے، لائف کی نیڈ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دعا دیکھی تھی جس میں ہم مانگ رہے تھے، بتاتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اس پہ مانگ رہے تھے ہم، تو وہ دعا بڑی اچھی ہے، ہم اس کو اپنے روزمرہ میں بھی شامل کر سکتے ہیں، مطلب اپنی نمازوں میں شامل کر سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک لذة النظر الی وجهک والشوق الی لقائک. The greatest joy, oh Allah, I ask you for the pleasure of seeing your face and for the longing to meet you. تو بس یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے بڑے کام آ سکتی ہے۔ یہ ہے، ہمیں شیئر کیجیے، تھوڑی خوبصورت ہے دعا۔ ہاں، ہمارے ملنے کی، کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملنے، اللہ سے ملاقات کی ایک وہ ہے کہ ہم بس ہمیں طلب ہے۔ طلب ڈیولپ ہو جائے اچھے ہاں سے، ہاں کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں نا، تو جیسے میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ کوئی عمل کرے تو بندہ سوچے جیسے ڈیلی کا ہی نماز روزہ دعا، تو اس میں بس کہ اللہ تیری رضا کے لیے بس تو اس دن ملنا مجھے
ان کا دیدار انہیں کو ہوگا جس سے وہ راضی ہوگی. موت کے وقت تو جیسے جو شہید ہوتے ہیں نا, شہادت کی موت ملتی ہے, کہتے ہیں ان کو سامنے دکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ ہنسی ہنسی خوشی خوشی جاتے ہیں. اور بس یہی بات ہے. شہادت کی موت کی بھی دعا کرنی چاہیے. شہید خالی میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتے, ہوں. شہادت کی موت کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کون کون سی شہادت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پانے والوں میں بھی بنائے کہ ہم بہترین کی دعا کریں. وہ جو پھر فرعون کی یاد جو آتا ہے کہ 22 اللہ کہتے ہیں نا کہ جیسا مجھے گمان کرو گے ویسا پاؤ گے, تو اپنا گمان درست 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 اور اچھا بہتر, پہلے درست کریں پھر بہتر بہتر کرتے رہے, تو اللہ اسی اس میں ملے گا انشاءاللہ. ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے, اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی اللہ سے ملنے کی تمنا کی؟ سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے ملنے کا کیا شوق رکھتا ہوں, کیا میرے اندر واقعی یہ چیزیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے آگے. یہ تو ہماری اعمال کا ہمیں معلوم ہوتا ہے نا, اور ہوں اعمال پوچھے جائیں گے تو ہم پریپیئر ہی نہیں ہے ابھی. اللہ سے ملنے کے لیے پریپریشن بھی تو چاہیے, اور پریپیئر تو ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں اگر طلب ہو, کہتے ہیں کہ پہلے تو اللہ کو اللہ طلب ہو سے کہ ملنا مجھے ہوتا ہے, اللہ سوچو ملے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کر پائیں گے, ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے لیے وہ اتنا کچھ ہے گئے, اتنا کچھ کر گئے, یہی اور بات ہم ہے. ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ سے ملنے سے کا شوق تو ہے, اور اتنا وہ نہیں لگتا ہے جتنا ڈر لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیسے کس منہ سے جائیں گے, کیا ہم نے کیا ان کی امت کے لیے. اللہ کا تو یہ رہتا ہے کہ جیسے نا ایسے ہوتا ہے نا کہ ممی کے سامنے تو چلے جائیں گے, پاپا کے سامنے وہی بات ہوتی ہے نا, ممی تو بچا لیں گے, بس پاپا یہی نہیں ہے. جڑیں گے. چلیں ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.